السلام علیکم۔ دیکھیے بڑے اچھے انداز میں سادہ سادہ الفاظ میں یہ بندہ بتا رہا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ کہتا ہے سعودی عرب میں ایک بھی وہ نہیں ہے، مزار نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا تو مزار موجود ہے، نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر جو گنبد انہوں نے بنایا ہے وہ مزار ہی کی شکل ہے نا۔ تو پوری دنیا میں جہاں بھی اگر آپ کسی مزار کا رد کریں گے کہ مزار نہیں ہونا چاہیے، تو وہ یہی بتاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر کیوں ہے۔ یہ تقریباً 7 صدیاں بعد بنایا گیا تھا، اندازہ لگائیں، یعنی 668 ہجری میں یہ بنایا گیا، 668 سال کے بعد۔ تو جب تک دین صحیح رہا ہے، خالص رہا ہے، مسلمانوں کا روب و دبدبا رہا ہے، جب دین کے اندر شرک آ گیا ہے، کفر آ گیا ہے، مزار پرستی آ گئی ہے، گنبد پرستی آ گئی ہے، تو پھر ان کا روب اور دبدبا ختم ہو گیا، ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ اور یہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے قبر پرستی، ہندوؤں سے بھی زیادہ ان کے مزار ہیں، ہندوؤں سے بھی زیادہ ان کی جتنی مورتیاں نہیں ہوں گی جتنے ان کے مزار ہوں گے، سارے پوجے جا رہے ہیں ہر علاقے میں۔ 5 ہمارے علاقے میں بھی ہیں، 5 تو پہلی مشرق قوم کے پنجتن پاک تھی، 5 کے ساتھ ان کو ایسا لگاؤ ہے ان مسلمانوں کو، یا جو بھی گمراہ قوموں کو، جس طرح پنجا سرکار اور پنجتن پاک، اور یہ گھروں میں بھی کالے جھنڈے ہوتے ہیں اوپر، علم جس کے کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی پنجا سے لگا ہوتا ہے۔ تو یہ شرک کی نشانی ہے، تاکہ پوری طرح پتہ چل جائے کہ یہ کسی مشرک کا گھر ہے، یہ مومن کا گھر نہیں ہے۔ جس کسی کے گھر میں یہ چیزیں لگی ہوئی ہوں، اس طرح کی نہ لگا دیتے ہیں دروازے کے اوپر، اوپر ہانڈی الٹی کر دیتے ہیں کہ نظر نہ لگے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی مشرک کا گھر ہے، کسی مومن کا گھر نہیں ہے۔ یہ تو پہلی موٹی نشانی ہے۔ اگر اس کے اوپر یا علی مدد لکھا ہو، یا رسول مدد لکھا ہو، یا اللہ یا محمد لکھا ہو، تو پوری پکی بات ہو جاتی ہے کہ یہ پکے مشرک کا گھر ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر جس گھر کے اندر ہر مہینے کے دن 11ویں پکائی جائے، کھائی جائے، نظر و نیاز کی جائے، کوئی بابا کی حلوہ بانٹا جائے، چادر چڑھائی جائے، عرس اور میلے اور ڈالیاں نکالی جائیں جس طرح نکالتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خالص مشرکین ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ اسی طرح جیسا کسی گل ان کی تلاشی لو ان مسلمانوں کی، تو کتنوں کے بازوؤں کے اوپر تعویذ بندھے ہوئے ہیں، امام زامن بندھے ہوئے ہیں، گلے میں تعویذ لٹکے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ مشرک ہے۔ اسی طریقے سے ان کے نام بھی مشرکانہ ہیں، کسی کا نام پیراں دیتا ہے، کوئی حسین بخش ہے، کوئی کرامت حسین ہے، کوئی طفیل محمد ہے، اور کوئی میاں داد ہے، کوئی نبی داد ہے۔ تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ مومن نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ ووٹوں کے نظام کے اندر اپنے آپ کو جاتا ہے، جمہوریت کا وہ ساتھ دیتا ہے، ووٹوں کا سسٹم جس طرح یہ جمہوریت، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مخلص مومن نہیں ہے، یہ دوسرے نظاموں کو تقویت دے رہا ہے، یہ اسلام کو آگے نہیں آنے دے رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پہچان ہے۔ اگر کسی کا تعلق کسی بریلوی مسلک سے ہے، یا دیوبندی مسلک سے ہے، یا وہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، یا سلفی ہوں، یا صوفی ہے، اس کے صوفی کہلواتا ہے، یا صوفیوں کو وہ مسلمان سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلص مومن نہیں ہے اللہ کے ساتھ، اس نے جو عہد و پیمان کیے ہیں اس میں یہ کھرا نہیں ہے، دوغلا ہے۔ تو یہ آج اصل میں یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ان کا مقام نہیں ہے، ان کی شرک کی وجہ سے۔ ایٹمی قوت ان کے پاس ہے، کمانڈو دستے ان کے پاس ہیں، بہترین خطہ زمین ان کے پاس ہے، وسائل ہیں، یوتھ ہے، نہیں ہے تو بس ان کے پاس عزت نہیں ہے۔ دست بستہ غلام کبھی انڈیا کے سامنے، یعنی ان سے بھی ڈرتے ہیں، یہودیوں سے ڈرتے ہیں، عیسائیوں سے ڈرتے ہیں، امریکی گھر آ کے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں ان کو، ان کے ملکوں کے اندر اڈے انہوں نے بنائے ہوئے، اندازہ لگائیے مسلمان ملکوں کے اندر کافروں نے اڈے بنائے ہوئے فوجی، تو بتاؤ کہاں گئی وہ مسلمانوں کی شان و شوکت؟ کس سے لڑو گے؟ تمہارے گھروں کے اندر انہوں نے مورچے بنائے ہوئے آ کے، اور تمہاری جرت نہیں ہے ان کو انکار کر سکو۔ ایک بندے نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تو ہنگامے برپا ہو گئے، ہمارے جرنیل باجوہ صاحب لیٹ گئے قدموں میں جا کے، کبھی پیوٹن کے سامنے، کبھی چائنا کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، کسی کو لے کے جاتے ہیں، کبھی یو اے ای کے قدموں میں گر پڑتے ہیں، کبھی سعودی عرب جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ حالانکہ ذرا سا بھی اسٹینڈ کریں تو یقین کیجئے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھیک مانگنے کی، ان کے سارے قرضے چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، یقینی بات ہے۔ لیکن اس طرف یہ آ ہی نہیں رہے، نہ آنے دینا چاہتے ہیں، ان کے بڑے جتنے ہیں
ان کے علماء ہوں، ان کے سیاسی لیڈر ہوں، ان کے عسکری لیڈر ہوں، سارے شرک کے رکھوالے ہیں. ایمان کی ہوا نہیں لگی ان کو، ایمان کے بلکہ دشمن بنا دیا گیا ان کو. اور مولوی ان کے خالص پیٹ کے پجاری ہیں، ان کا پیٹ لگا ہوا ہے دین کے ساتھ. سارے اجرتی ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، کفر و شرک سکھاتے ہیں ان کو. یہ جو مسلک ہیں ان کے مدرسے، ان کے شرک کے اڈے ہیں، یقین کیجیے فیکٹریاں ہیں شرک کی، جہاں عقیدے کی خرابی کے علاوہ بد اخلاقی اور بدکاریاں بھی ان کے اندر ہوتی ہیں. ایسے اللہ کی لعنت ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے، ہر جگہ مار پڑتی ہے، اندر والا بھی مارتا ہے اور باہر والا بھی مارتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی کہ ان کو ایمان خالص کی طرف، اب نماز روزہ حج ان کے لیے نہیں ہے، اپنی طرف سے کرتے رہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے. مومنوں کے اوپر، مخلص مومنوں کے اوپر صلاۃ ہے، ساری چیزیں ہیں. لہذا ان کو ایمان کی دعوت دینی ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے. یہ آیت پوری طرح آج مسلمانوں کے اوپر چسپاں ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.